آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ ابا جی جن کو آپ کہتی ہیں، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ آپ کو بایولوجیکل فادر نہیں ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ کیا سٹوری ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ میری اماں جو ہے بچپن میں میرے ابا جو ہے وہ سندھ میں بہت زیادہ چیزیں ویزیں ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. اس میں ان کا وڈیرا سسٹم ہو گیا تھا، ان کا مرڈر ہو گیا تھا. اس کے بعد اماں کی شادی جو ہے وہ ہوئی ایک میوزک کی فیملی میں. اوکے، تو یہ وہاں سے آپ نے سارا کچھ لڑی وہاں سے جی. جی تو وہ بڑے نیک انسان ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. انہوں نے بڑا مجھے پیار کیا، اور ایسا پیار کہ اپنی بچوں سے زیادہ. کیا بات. اور میں کہتی ہوں ایسا آج کے دور میں کوئی نہیں فرشتہ ہوتا. فرشتہ. ابھی بھی اللہ پاک ان کو زندگی دے. میرے ایک فون پہ ایک چیز پہ مجھے ساری چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے وہ کلام صحیح نہیں کیا تھا، اس کا تلفظ بیٹا ٹھیک کر لیتی ہے. تو وہ میوزیشین تھے؟ وہ میوزک ٹیچر ہیں، لائک پروفیسر جیسے ہوتے ہیں. تو ریڈیو پاکستان پہ آرٹس کونسل میں ان کی اپنی اکیڈمی بھی ہے، میوزک اکیڈمی. تو وہاں پر تو بڑا فخر محسوس کرتے ہوں گے کہ یار میری بیٹی یہ تو سپر اسٹار بن گئی. پر ان کے سب بچے سپر اسٹار ہیں. اچھا. تو اس لیے فرق نہیں ماشاء اللہ. تو ان کی میری چھوٹی بہنیں بڑی اچھا گاتی ہیں، بڑا ان کا نام ہے سندھ میں. اور میرے بھائی جو ہیں طبلہ پلیئر ہیں. اور اس طرح سے فیملی میں سب ماشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر ہیں، اپنے اپنے نام پہ ہیں. میں تو ان کے سامنے جب ہم گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پتہ ہے بس ٹھیک ہے، گھر کی مرغی دال. جیسے اکثر میرے ابا اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو میں کسی بات پہ ان سے آرگیو کر رہی ہوتی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ ساڈے تے اینکر نہ بڑھ، تو ٹی وی تے اینکر لگی ہے. سو گھر والے بندے کا انج ہی ہوندا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار یہ ایسا ہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان سے، آپ کے پہلے استاد جو ہیں آپ کے والد میرے والد صاحب ہیں. ان کے بعد میں نے استاد فتح علی خان گوالیار سے سیکھا. تھوڑا بہت سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے شاگرد تو کیا، بٹ انہوں نے مجھے سکھایا نہیں. مجھے میں آن ریکارڈ اور اسکرین پہ مجھے دکھ ہے اس چیز کا کہ میں نے ان کو اپنا استاد کیا، ان سے میں نے شاگردی کی، بٹ انہوں نے مجھے سکھایا نہیں. مجھے دکھ ہے اس چیز کا. آئی ڈونٹ نو، مطلب ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. بس وہ جب بھی آئے 2 منٹ بیٹھے، سکھایا نہیں، چلے گئے. پھر مجھے میں نے بی بی عابدہ پروین سے جو ہے وہ شاگردی کی. پھر ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، ان سے کچھ تھوڑا بہت سیکھا بھی ہے. میرا اگلا سوال اسی ریلیٹڈ تھا کہ بی بی عابدہ پروین جو ہیں، لوگ آپ کو ان سے بہت ملاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا سیم سٹائل ہے. اور کیونکہ آپ کے حوالے سے بی بی عابدہ پروین کو اگر میں سنوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کو سنوں تو بھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بڑی آواز میں درد ہے، مطلب محسوس ہوتا ہے کوئی دل سے گا رہا ہے. تو آپ بیسکلی ان کی شاگرد رہ چکے ہیں. ماشاء اللہ، ویری نائس. یہ میرے خیال سے لوگوں کو شاید پتا ہو، مجھے اس بارے میں نہیں تھا. اچھا نہیں، میں بالکل شاگرد ہوں، اور پراپر جیسے شاگرد ہوتے ہیں آج کل. تو وہ آپ کو شاباش دیتی ہیں کہ بہت سونا بہت زیادہ. ابھی میرا ان کے ساتھ ڈیوٹ بھی آیا تھا ایک، ہم نے کیا تھا. بالکل بہت زیادہ لوگوں نے پسند بھی کیا. جی اچھا. اور آپ کی بیٹی ہے ماشاء اللہ، رابیل نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھول. اوکے. اور وہ جنزی ہے؟ ہاں جنزی. اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتی، بی ٹی ایس کو پسند کرتی ہے؟ بی ٹی ایس کو پسند کرتی ہے. اب وہ کیونکہ وہ جب سے ہم کربلا اور ہم جاتے ہیں تو اب میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا کہ ہمارا جو ہم جس کو مانتے ہیں یا ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں. وہ بہت بڑے لوگ ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے وہ کیسے رہتے ہیں. تو تب سے اس نے اب حجاب کرنا شروع کر دیا ہے، اور ساری چیزیں اس نے کر دی ہیں. تو وہ بڑی سیدہ کی خاص کنیزہ ہو گئی ہے الحمدللہ. ریسنٹلی کربلا بھی، اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایران جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو زبردست. کیا بات ہے. او لیولز کر رہی ہے، ایل جی ایس میں پڑھتی ہے الحمدللہ. اور وہ آپ کی میرے خیال سے اسسٹنٹ بھی ہے، وہ آپ کو سارا کچھ بتاتی ہے کہ ماما یہ کرو، ایسے کرو. ہر چیز اس نے مجھے بتانی ہے. اس نے میک اپ بتانے ہیں، اس نے کپڑے بتانے، جوتی، سب چیز بتانی ہے. سب چیز، پرفیوم تک اس نے بتانا ہے. واو. دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. ہاں جی. کیا آپ کے گھر میں آپ کو اتنی سمجھدار بیٹی دی ہوئی ہے، وہ سب سکھاتی ہے. شکر ہے. میں کہتی ہوں ابھی تو آپ کی چھوٹی بیٹی ہے، جب آپ کی بیٹی بڑی ہو جائے گی تو بڑا کچھ سکھاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. حالانکہ اس کی اماں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ میرے سے بھی پرو لیول ہے، وہ بہت کچھ سکھاتی ہے ماشاء اللہ. اچھا میں نے دیکھا کہ آپ کی جو اسٹارٹ تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا، دکھی تھا. میں لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر زندگی میں کوئی کسی مشکل سے گزر آئے تو وہ ڈس ہارٹ نہ ہو، کیونکہ ہم اس دور میں ڈپریشن میں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں. لیکن آپ کی لائف کے بارے میں جو کہ سب لوگ تو نہیں جانتے، میں نے جتنا جانا کہ ایک وقت تھا کہ آپ فاقے کاٹتی تھی. ایک وقت کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری شروعات تھی اور سندھ کے کسی ایریا میں سے آپ نکل کے، کسی گاؤں گوٹ سے نکل کے جب کسی شہر میں آتے ہیں تو ادھر سروائیو کرنا بڑا مشکل تھا. اور میری ماں کی کیونکہ ریسنٹ ہی شادی ہوئی تھی
اور چھوٹی تھی میں, 3-4 سال کے تھے ہم جب ہم حیدرآباد آئے, تو مجبوراً مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوٹے چھوٹے پیٹ پال سکوں اور بڑا کر سکوں. اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے بہت زیرو سے سٹارٹ کیا ہے, اور میں نے تکلیف برداشت کر کے, مجھے ماں سے میری بڑی اٹیچمنٹ تھی, میں ماں کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی, تو مجھے ماں کے لیے ماں کو نہیں دیکھ سکتی تھی. مجھے یاد ہے میری ماں نے اگر کپڑے اسٹچ کرتی ہیں تو بٹن میں نے لگا دیے. یہ ایسے ہوتا تھا کہ کپڑے وہ کر رہی ہیں تو بٹن میں لگا رہی ہوں بیٹھ کے, اور ساتھ ساتھ میں نے ماں کو یہ بھی کہنا کہ تو فکر نہ کر, میں نے بہت تمہیں سکھ دینا ہے. وہ کہتی تھی یہ تو بیٹے کہتے ہیں, اللہ تمہیں بہت نصیب, تم بہت بڑی. میں کہتی نہیں ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. تو پھر ایک وقت آیا, الحمدللہ سب کچھ ہوا, بہنیں بڑی ہوئیں, بہنوں کی شادیاں ہوئیں, شکر ہے. پھر جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں سب بہنیں کام کرتی تھی, میں نے بڑا لیٹ جانا نا, تو امی نے کہنا میرا پتر تو کام کیتا کر, تم کام کرو, تم نے آگے جانا ہے پرائے گھر. اچھا. تو میں نے امی کو بڑا فخر سے کہنا, میں نے کہا نا کہ تو میرے پاس تو بڑے ملازم ہوں گے امی, میرے پاس ڈرائیورز ہوں گے, کوکس ہوں گے, میں بہت کچھ. اس ٹائم کے بعد جب کچھ بھی نہیں تھا, oh تو میری ماں نے کہنا کہ اچھا اللہ کرے گا پتر ایسا ہوگا ضرور, پر ایسا تمہیں لڑکیوں کو کام سیکھنا ہے. میں نے کہا میں نے کام سیکھنا نہیں ہے, مجھے پتا ہے میرے پاس تو سب ہونا ہے. پھر وہ مولا کے پاس جاتی, مولا کو کہتی یہ ساری چیزیں مولا اس کی پوری کر دیں, ہنستی اس بات پہ, وہ ہمیشہ ہنستی تھی. کتنی باولی ہے, کتنی باولی ہے, پر میں آپ کو سچ بتاؤں, ابھی کچھ دن پہلے میں نے نا ایک چیز پڑھی کہ جب ماں کہے نا کہ تینوں بھاگ لگ جانے تو لگ جاتے ہیں, اور یہ سچ ہے. جب ماں کہے نا میرا پتر تم نے بڑا آگے جانا ہے تو آگے جانا ہے, پھر رکنا نہیں ہے. اور میں تو اپنے خاندان فیملی پورے کا کھوٹا سکہ ہوں, یقین مانے, میں سچ بتا رہی ہوں, کھوٹا سکہ. نہ مجھے کبھی کام آیا, نہ مجھے کوکنگ آئی, نہ مجھے پریس کرنے آئے کپڑے, کچھ بھی نہیں آتا. اللہ نے آپ سے یہ کام لینا تھا. دیکھ لیں, ہر انسان کوئی کھوٹا سکہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندان میں اکثر کچھ کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں نکما ہے, سکہ ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. وہ کھوٹا سکہ نہیں ہوتا, اس کے لیے اللہ نے کچھ اور رکھا ہوتا ہے جس میں وہ بیسٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں نا پھر آپ کو کتنی عزت ملی. بس ماں کی دعائیں, وہ سب سچ ہے. میں دیکھتی ہوں آپ کے آگے پیچھے شاندار گاڑیاں ہیں, ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ, آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہیں ماشاءاللہ, آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے, آپ محافل مجالس سب کچھ کرواتی ہیں وہاں پہ. تو چونکہ میں تو آتی جاتی رہتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ, چونکہ آپ خود, اچھا آپ خود نہیں پڑھتی جب آپ کے گھر میں کچھ ہوتا ہے, کیوں؟ وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے گھر میں بھی خود پڑھ رہی ہے. اچھا. تو میں چاہتی ہوں کہ اور لوگ آئیں, ہمیں سنائیں, ہم مطلب مولا کے صفت سنیں, تو مجھے اچھا لگتا ہے. میں ابھی ریسنٹلی جب اٹینڈ کیا ہے میں نے آپ کے گھر, تو اس میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شاید کوئی ان کو پڑھنے نہ دے. ہاں جی. وہ ہم جیسے تھے, مطلب ان کی اتنی اچھی آواز نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے, تو آپ نے کہا ہاں ہاں پڑھو 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 پڑھو. میں مجھے مطلب آپ اس چیز کو جانتی ہیں, اور ہمارے مومن بھائی جتنے بھی ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وہ بڑا خاص ٹائم ہوتا ہے, وہاں پر خاص تشریف لے کر آتے ہیں ہمارے مولا, تو آپ اس وقت کسی کو منع نہیں کر سکتے. عقیدت کا لیول ہے کہ اس ممبر پہ جو بھی اپنا عقیدت کا اظہار کرنا چاہے وہ کر سکتے. بالکل ایسے ہی. زبردست.